الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک کتاب کا نام ہے امداد المشتاق، اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ہمیشہ حلال کھانے پینے پہننے کا اہتمام کرنا، اس کی تشریح بھی پہلے ہو چکی ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ساری مخلوق سے اپنے آپ کو بدتر اور کمتر سمجھنا، یعنی تواضع اختیار کرنا۔ اور تواضع دل کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی ہے۔ دل میں آدمی اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے تو یہ تواضع ہے، اور سب سے بہتر سمجھے تو تکبر ہے۔ تکبر حرام ہے، تواضع فرض ہے، اس کی تفصیل بھی پہلے بیان ہو گئی ہے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی ہے کہ احسان کا مراقبہ کرنا، احسان کا مراقبہ کرنا۔ آج انشاءاللہ اس کی مختصر سی تشریح بیان ہوگی۔ اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے یاروں دوستوں سے کم سے کم ملنا، اپنے یاروں اور دوستوں سے اور ملنے جلنے والوں سے بس بقدر ضرورت رابطہ رکھنا، زیادہ ملنا جلنا نہیں۔ یہ بھی حضرت نے نصیحت فرمائی۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان 4 پر عمل تھا۔ معلوم ہوا جب کوئی نصیحت کی بات سنی جائے تو اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے جب تو فائدہ ہے، اور ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، عمل نہ کیا تو پھر کوئی خاص فائدہ نہیں۔ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان 4 پر عمل پیرا تھے تو پھر ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب احسان کے معنی سمجھیں، احسان کے معنی کیا ہے؟ احسان کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرے اخلاص سے کرے۔ احسان کے معنی اخلاص، اور اخلاص کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کو خالص کرنا، یعنی جو عمل بھی کریں، جو نیکی بھی کریں یا جس گناہ سے بھی بچیں، بس اس میں نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نیت اس میں شامل نہ ہو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، احسان کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عبادت کرے اس قدر توجہ و دھیان سے کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں تو نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کو، لیکن بلا شبہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کے سامنے عبادت کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں احسان، اور یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر عبادت میں، اپنے ہر نیک عمل میں، اپنے ذہن میں یہ جمائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں احسان۔ عمل شریعت کے مطابق ہو،
ذہن میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور جمع ہوا ہو، دل میں اخلاص ہو، تو بس وہ عبادت جو ہے بس سونے پہ سہاگا ہے. بس اس کی مقدار چاہے تھوڑی ہو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میزان عمل میں نہایت بھاری ہوگی، اور اس کا انجام صرف اور صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو اللہ پاک راضی اپنی رضا دے دے گی، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے. یعنی جب دنیا سے جائے گا تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اللہ پاک اس سے راضی ہوگی. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ تو ہو گیا احسان کی تشریح. اب حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کو اس کا مراقبہ کرنے کے لیے فرمایا. اور مراقبہ کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو، سوچ بچار کرنے کو. لہذا روزانہ 10 منٹ نکالیں اور تنہائی میں بیٹھیں، چاہے وہ مسجد کی تنہائی ہو چاہے گھر کی تنہائی ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ذہن سے ادھر ادھر کے جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کو نکالیں، اپنے ذہن کو اپنے اختیار سے خالی کریں، اور خالی کر کے یہ تصور جمائیں کہ اللہ جل شانہ کہ میں سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری پل پل کی انہیں خبر ہے. بس یہی سوچتے رہیں، 10 منٹ تک یہی سوچتے رہیں. اس سوچنے میں اللہ پاک نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جو بات سوچی جاتی ہے وہ نقش ہوتی ہے، دل و دماغ میں نقش ہوتی ہے. اور جب نقش ہوگی تو بس پھر جب نماز پڑھیں گے تب بھی یہی خیال آئے گا، پھر روزے میں ہوں گے تب بھی یہ خیال ہوگا، دکان پر ہوں گے تب بھی یہ خیال آئے گا، تسبیح پڑھیں گے تب بھی یہ خیال آئے گا، جہاں بھی رہیں گے بس یہ خیال ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، جو بری اعلیٰ درجے کی نعمت اور دولت ہے، جس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. دکان پہ دکاندار گاہک کھڑا ہوا ہے، اس نے اذان کی آواز سن تو جلدی سے اسے نمٹا کر مسجد میں جائے گا. اگر نمٹانے میں دیر ہوگی تو کہے گا بھائی نماز کے بعد، بھائی اذان ہوگی وقت ہے نماز، بس خلاص نماز کے بعد آئیں گے. اب کہے گا میں تو چلا جاؤں، چلا جا بھائی، تیرے ساتھ تھوڑی ہماری روزی تو وہاں سے آئے گی، وہ گاہک سے تھوڑی ملتی ہے. تو گاہک تو ایک ظاہری ذریعہ ہے، وہ چلا جائے گا دوسرا اللہ پاک بھیج دیں گے. لہذا موقع ہو تو نمٹا دو، اور موقع نہ ہو تو پہلے نماز ہو. پھر دکان سے نماز کے لیے جانا بھی آسان ہو جائے گا، نوکری میں بھی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، شادی بیاہ کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، تفریحات کے اندر بھی جماعت فوت نہیں ہوگی، نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایسا لاجواب یہ نسخہ ہے، ہمارے پورے دین کا یہ خلاصہ نچوڑ ہے احسان. لہذا اس کا مراقبہ آپ کریں، مراقبہ کرنے کے بعد پھر اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مراقبے کے نتیجے میں حضرت کا یہ حال تھا، اور ایک دن 2 دن نہیں، بس تقریباً سمجھو آپ کا روز مرہ کا یہ معمول تھا کہ جب بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتے تھے تو پاؤں پھیلاتے نہیں تھے، پاؤں ذرا سے موڑ کے رکھتے تھے. تو جو حضرت کا خادم خاص تھا حضرت، سب لوگ آرام سے سوچتے ہیں آپ سونے میں بھی آپ کو یہ پاؤں نہیں پھیلاتے، پاؤں نہیں سیدھے کرتے، موڑ کے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ایک ہی جواب دیا، ارے غلام آگے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے کیا؟ اللہ یہ مراقبہ احسان کی وجہ سے اب ظاہر ہے ہر وہ جب یہ دیکھے گا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو ہمارے احکم الحاکمین ہیں، رحمت اور رب العالمین ہیں، ان کے سامنے ان کا ادنا سے ادنا غلام کیسے پاؤں پھیلا سکتا ہے؟ اگرچہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس احسان کے مراقبے کا یہ اثر ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اثر تھا. خادم کو یہ جواب دیا کہ ارے کیا آقا کے سامنے غلام پاؤں پھیلایا کرتا ہے؟
دیکھو یہ اس کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. واقعی دعوانا